انگریز 12 روز کی مسلسل اور طویل جدوجہد کے بعد قلعے کی دیوار میں شگاف ڈالنے میں تو کامیاب ہو چکے تھے، لیکن قلعے کے محافظ میسوری اس شگاف پر ایک چٹان بنے ہوئے تھے اور ایسی شدید گولہ باری کر رہے تھے کہ انگریزوں کے لیے اس شگاف پر قبضہ ناممکن ہو چکا تھا۔ فوج کا راشن قلعے کی تسخیر کی اس طویل جدوجہد میں ایک بار پھر ختم ہو چکا تھا اور نوبت ایک بار پھر فاقوں تک آن پہنچی تھی۔ ٹیپو سلطان، جو کہ اس سے پہلے انگریز بھوکی فوج پر حملہ نہ کرنے کی غلطی کر کے شہر گنوا چکا تھا، شاید ایسے ہی موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ پس رات کو حملے کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن ادھر حملے کا یہ منصوبہ بنا اور ادھر یہ خبر کارنوالیس کو پہنچ گئی۔ کارنوالیس پر حملے کے منصوبے کی یہ خبر آسمانی بجلی کی طرح گری اور ایک بار پھر اس کے لیے ڈو اور ڈائی کی سچویشن تھی۔ کارنوالیس نے فوری طور پر کون سا قدم اٹھایا؟ انگریز بنگلور کے قلعے کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے یا ناکام؟ ناظرین کو یہ سب بتایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے میسوریوں اور انگریزوں کے درمیان اس تیسری جنگ کا پس منظر بیان کرنا ضروری ہوگا۔ السلام علیکم، میں ہوں ذل حسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں آل راؤنڈوپیڈیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملے۔ معاہدہ بنگلور کی روح سے میسوری افواج اور فرنگی آرمی کو ایک دوسرے کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی سے گریز کرنا تھا اور کچھ عرصہ ایسا ہی ہوا، لیکن چونکہ انگریزوں نے شکست کھائی تھی اور معاہدہ انگریزوں کے حق میں اچھا نہ تھا، انگریز پہلے دن سے ایک مناسب وقت پر معاہدے کو توڑنے اور جنگ کا بہانہ ملنے کا انتظار کر رہے تھے۔ 24 اگست 1786 کو چارلس کارنوالیس کمپنی کے نئے گورنر جنرل کی حیثیت سے کلکتہ پہنچا۔ اس نے ہندوستان پہنچتے ہی اپنی فوج کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ ٹیپو کے خلاف اتحاد کے لیے مرہٹوں، نظام حیدرآباد اور دوسرے چھوٹے چھوٹے راجاؤں کے پاس سفارتکار روانہ کیے۔ یہ 1790 کا موسم بہار تھا۔ مرہٹوں اور نظام حیدرآباد کے ساتھ ٹیپو کے خلاف مشترکہ جنگ کے معاہدے ہو چکے یا ہونے والے تھے۔ ان معاہدوں کے مطابق ٹیپو سلطان کے علاقوں کو اتحادیوں میں برابر تقسیم کیا جانا تھا۔ اس کے علاوہ انگریز افسران ٹیپو کے ماتحت چھوٹے چھوٹے راجاؤں کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہیں ٹیپو کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا۔ انگریزوں کی جانب سے جنگ کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، ضرورت تھی تو ایک بہانے کی، جس کے ملتے ہی معاہدہ بنگلور کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے جنگ کا آغاز ہونا تھا۔ پھر وہ بہانہ مل ہی گیا۔ ترانکور ہندوستان کے انتہائی جنوب مغربی جانب ایک ریاست تھی۔ اگر آج کے ہندوستان کا میپ دیکھیں تو ترانکور موجودہ ریاست کیرالہ کا انتہائی جنوبی علاقہ تھا۔ اس پر مقامی راجہ رام ورما کی حکومت تھی۔ رام ورما کے ساتھ سرحدی تنازع حیدر علی کے دور سے چلے آ رہے تھے۔ رام ورما چونکہ ٹیپو کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا، اس لیے اس نے چال چلتے ہوئے انگریزوں کو اپنا اتحادی بنا لیا۔ 28 دسمبر 1799 کو ترانکور لائن پر ایک مسلح تصادم ہوا، لیکن اس تصادم میں میسوریوں کا کافی جانی نقصان ہوا۔ کارنوالیس کو جب معلوم ہوا تو اس نے کہا، ایسا میسوریوں نے جان بوجھ کر کیا ہے اور یہ معاہدہ بنگلور کی کھلی خلاف ورزی ہے، جس کی روح سے انگریزوں کے اتحادیوں پر حملہ انگریزوں پر حملہ تھا۔ دوسری جانب اب کی بار ٹیپو سلطان نے ترانکور پر بھرپور حملہ کر دیا اور مئی 1790 میں اس مزاحمت کو پاش پاش کر کے رکھ دیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ ترانکور بھی اب ٹیپو کی سلطنت میں شامل ہو جائے گا، لیکن ٹیپو نے ترانکور سے اپنی فوجیں واپس بلا لی، شاید انگریزوں کو یقین دلانے کے لیے کہ جنگ ایک مجبوری تھی، لیکن بہانہ ڈھونڈنے والے بہانہ حاصل کر چکے تھے۔ طبلِ جنگ ایک بار پھر بج چکا تھا۔ جنگ کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، لیکن یہ جنگ پہلی جنگوں سے اس لیے مختلف تھی کہ یہ 3 بمقابلہ 1 تھا۔ یہی نہیں بلکہ ٹیپو کی صفوں میں اس کے انتہائی وفادار اور معتمد کہلوانے والے لوگ انگریزوں کے ہاتھوں بک چکے تھے۔ سازشوں کا ایک جال بچھ چکا تھا
اور بہت سے ماتحت کماندار اور قلعے دار بغاوت کے لیے صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک غدار اور جاسوس جس کا نام سید امام تھا جنگ سے قبل پکڑا گیا، جو انگریزوں کو ٹیپو سلطان کے منصوبے اور حساس فوجی معلومات فراہم کرتا تھا۔ نمک حرامی، ضمیر فروشی اور غداری کا سلسلہ تو ابھی شروع ہوا ہے۔ ہم ناظرین کو بے نقاب ہو جانے والے تمام بڑے کرداروں سے آگاہ کریں گے، لیکن موقع کی مناسبت سے۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک ریاست پر 3 اتحادیوں کی جانب سے 5 لشکروں سے حملہ کر دیا گیا ہے، اور پھر ایسی مملکت جس کے شکار کا منصوبہ بنایا گیا ہو۔ اس کے محافظوں کے مورال کا بھی تصور کیجئے۔ ظاہر ہے کہ محافظوں میں بددلی اور خوف و ہراس ہوگا۔ 24 مئی 1790 کو 15,000 افراد کی نفری پر مشتمل ایک فوج میسور کی جنوبی سرحد پر جنرل محدود کی قیادت میں آن پہنچی۔ 5 جون کو اس فوج نے میسور کی پہلی سرحدی چوکی پر قبضہ کر لیا، جس کی حفاظت کا کوئی انتظام ہی نہ تھا کہ 1 قلعوں میں تو فوج اور سامان کی معقول تعداد بھی موجود تھی، لیکن انہوں نے انگریزوں سے صلح کر کے قلعے انگریزوں کے حوالے کر دیے۔ ان قلعوں میں مثال کے طور پر ہم جنوبی میسور میں واقع قلعہ ڈنڈی گل کا ذکر کریں گے۔ اس قلعے میں 800 افراد کی نفری، راشن، پانی اور اسلحے کا ایک وافر ذخیرہ موجود تھا۔ یہ قلعہ تقریباً ناقابل تسخیر تھا اور ایک لمبے عرصے تک محاصرہ برداشت کر سکتا تھا۔ اس قلعے کے 3 اطراف میں پہاڑی چٹانیں تھیں اور ایک طرف مضبوط دیوار جس میں ایک دروازہ لگا ہوا تھا۔ اگست 1790 میں جنرل اسٹارٹ کی قیادت میں ایک فوج اس قلعے تک آن پہنچی۔ جنرل نے قلعے والوں کو پیغام بھجوایا کہ اگر قلعے والے ہتھیار ڈال کر اطاعت قبول کر لیں تو ان کو جان کی امان دی جائے گی، بصورت دیگر ایک ایک سپاہی کو تہ کر دیا جائے گا۔ قلعے والوں نے اطاعت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور جواب بھیجا کہ آئندہ اگر کوئی بھی ایسا قاصد بھیجا گیا تو اسے توپ کے گولے سے اڑا دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرنگی توپ خانے نے قلعے کی دیواروں پر گولہ باری شروع کر دی۔ مسلسل 2 دن کی گولہ باری کے بعد آخرکار فرنگی فوج دیوار میں ایک شگاف ڈالنے میں تو کامیاب ہو گئی۔ چونکہ اسلحے کی کمی ہو گئی تھی اس لیے فوراً حملہ کیا گیا، لیکن محافظوں کی جانب سے ایسا دندان شکن جواب ملا کہ انگریزوں کو پسپائی اختیار کرنا پڑی اور انگریز قلعے میں داخل ہونے میں ناکام رہے۔ اگلی صبح فرنگیوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ قلعے والے سفید جھنڈا لہرا کر صلح کی درخواست کر رہے تھے۔ رات کے وقت قلعے کے محافظ فوج اس اندیشے کا شکار ہو گئی کہ حملہ آور فوج بے بہا قوت اور بے پناہ طاقت کی حامل تھی۔ یوں یہ قلعہ صرف 1 ہفتے کے اندر ہی فرنگیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ دوران جنگ اس قسم کے واقعات کی بدولت نہ صرف میسوریوں کا جنگی جذبہ ماند پڑ گیا اور بلکہ مورال بھی پست ہو گیا تھا۔ ٹیپو سلطان کے بہت سارے قلعے اور علاقے لڑے بغیر ہی فرنگیوں کے ہاتھ لگ چکے تھے۔ ادھر سرنگا پٹم میں ٹیپو سلطان بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا تھا، بلکہ اپنی فوج کو اسلحے سے لیس کر رہا تھا۔ آخر ستمبر 1790 کو ٹیپو دارالحکومت سے نکلا اور اس کے ساتھ اسلحے سے مکمل طور پر لیس 40,000 کی نفری پر مشتمل ایک فوج تھی اور اس کے علاوہ ایک بہتر توپ خانہ بھی ہمراہ تھا۔ ٹیپو نے ایک برق رفتار سے پیش قدمی کی اور جنوب میں فرنگی افواج کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ انگریز حیران تھے کیونکہ جنگی ساز و سامان اور توپ خانے کے ساتھ اتنی تیز پیش قدمی اس دور میں ناممکن سی تھی۔ یہاں جنوب میں انگریزی لشکر کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کے علاوہ کوئی بڑی جھڑپ نہ ہوئی جن میں ٹیپو سلطان فاتح رہا۔ انگریزوں کا گراں قدر جانی نقصان ہوا اور ٹیپو سلطان کامیابی سے جنوبی جانب سے انگریزوں کا راستہ روکنے میں کامیاب رہا۔ ادھر جنوبی محاذ پر یہ سب کچھ وقوع پذیر ہو رہا تھا۔ اس دوران ماہ ستمبر میں کلکتہ سے بھی ایک فرنگی فوج میسور کے مشرقی جانب پیش قدمی کر رہی تھی۔ ٹیپو نے اپنی کچھ فوج کو جنوبی محاذ پر چھوڑا اور بذات خود ایک طوفانی پیش قدمی کرتے
हुए फिरंगी इलाके की जानिब रवाना हुआ जो कर्नाटक के साहिल पर वाक़या था। अंग्रेज टीपू की इतनी जल्दी आमद की तवक्को न कर रहे थे। उनकी जारहियत के सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए और वो अब आगे बढ़कर हमला करने की बजाय अपने मकबूजात को बचाने की तदबीर कर रहे थे। अंग्रेजों ने तीसरा महाज मालाबार के साहिल पर खोला और इस हमले के लिए कमक बम्बई से आई थी। ये लड़ाई मैसूरी अफवाज के लिए कठिन महाज साबित हुई। काली कट के नजदीक एक बड़े मार्के में 1000 के करीब मैसूरी शहीद या जख्मी हुए, जबकि अंग्रेजों के सिर्फ 50 अफराद ही हलाक हुए। फिरंगियों ने हजारों मैसूरियों को कैद कर लिया और पूरे मालाबार साहिल पर कब्जा कर लिया। यूं टीपू को जंग के पहले मरहले में मशरकी और जनूबी महाज पर तो कामयाबी मिली, लेकिन मगरबी महाज पर बड़ी शिकस्त हुई। मशरकी महाज पर शिकस्त के बाद कंपनी के गवर्नर कार्नवेलस ने फिरंगी फौजी दस्तों की कमान बजात खुद संभाली और 1791 तक अफवाज की तंजीम में 9 सर अंजाम दी और एक बार फिर मैसूर की जानिब मशरकी महाज पर पेशकदमी का आगाज किया। यहाँ कार्नवेलस ने एक चाल चली, वो ये कि टीपू के इलाकों पर हमले के लिए मशरकी घाटी यानी पहाड़ी सिलसिलों को अबूर करना पड़ता था। इस घाटी को दरों के जरिए ही अबूर किया जा सकता था। जाहिर है कि भारी तोपों और खाने पीने के सामान के साथ एक फौज पहाड़ पर तो नहीं चढ़ सकती थी। कार्नवेलस को पता था कि तमाम मुमकिन और मुतवक्का दरें जो फौज की नकल व हमल के लिए इस्तेमाल हो सकते थे टीपू सुल्तान की जानिब से बंद किए जा चुके थे। वैलोर के करीब कुछ रास्ते जिनकी चढ़ाई इंतहाई मुश्किल थी और इनको अबूर करने के लिए भी एक तवील मसाफत तय करना पड़ती थी। टीपू ने अंग्रेजी फौज के लिए नाकाबिल इस्तेमाल समझकर खाली छोड़ दी। टीपू हफ्तों तक इन दरों पर अंग्रेजी फौज की आमद का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई फौज नहीं आई। आखिरकार माह मार्च के आगाज में एक अंग्रेज फौज अचानक नमूदार हुई और बंगलोर जैसे अहम शहर से 15 किलोमीटर दूर खैमे नस्ब कर लिए। यहाँ अंग्रेजों के काम टीपू सुल्तान के गद्दार आए, जिन्होंने बर वक्त टीपू की नाकाबंदी की खबरें अंग्रेजों को पहुँचाई। कार्नवेलस ने बराह रास्त इन दरों पर जिन पर टीपू इंतजार करता रहा जाने और लड़ने की बजाय शुमाल की जानिब एक तवील और कठिन मसाफत अपनी फौज की हमरा तय की और एक लंबा चक्कर काट कर इन दुश्वार गुजार दरों से सल्तनत मैसूर में दाखिल हुआ, जहाँ कोई नाकाबंदी न थी और कई एक किले जिनकी हिफाजत पर कोई मामूर न था, बिना किसी मज़ामत के फतह करता हुआ बंगलोर के मज़ाफ़ात में पहुंच चुका था। टीपू इस ज़माने के खस्ता ज़राए अबलाग और गद्दारों की वजह से हफ्तों तक अंग्रेज़ फौज की नकल व हमल का अंदाज़ा ही ना लगा पाया। बंगलोर के इस महाज पर ये अंग्रेजी फौज 25,000 अफराद की नफरी पर मुश्तमिल थी। इसके मुकाबले में टीपू की नफरी यहाँ बंगलोर के महाज पर 3 हिस्सों में तकसीम थी। एक हिस्सा जो शहर और शहर के किले में मौजूद था और जिसका मकसद मज़ाहमत सर अंजाम देना और शहर की हिफाजत करना था। किला की ये फौज सैयद हमीद सिपाहदार की कमान में थी, जबकि मोहम्मद खान बख्शी और बहादुर खान को किलादारी के फराइज सर अंजाम देने थे। इन्हीं ओहदेदारों में एक ओहदेदार जिसका मकाम वाज़िया नहीं है किशर राव भी था। फौज का दूसरा हिस्सा टीपू की क़ियादत में शहर के बाहर फिरंगी अफवाह से थोड़ा फासले पर खैमा जन था और इस फौज का मकसद अंग्रेजी फौज पर बराह रास्त हमला करना था। तीसरा छोटा हिस्सा कज़ाकी के फराइज सर अंजाम दे रहा था। ये टीपू सुल्तान और मैसूरी अफवाज की जंगी तदबीरों में से एक था कि वो फौज का एक हिस्सा दुश्मन की सप्लाई लाइन को लूटने और बंद करने पर मामूर होता था। यूं अंग्रेज फौज खुद तो शहर का मुआसरा किए हुए थी और खुद टीपू सुल्तान के लश्कर से मैसूर भी हो चुकी थी। 7 मार्च 1791 को कार्नवेलस ने बंगलोर की हिफाजती दीवार पर दावा बोलने के अहकामात जारी कर दिए, लेकिन टीपू सुल्तान ने जवाबन बराह रास्त कार्नवेलस की फौज पर कोई हमला न किया। वो कार्नवेलस की इस फौज की सप्लाई लाइन काट के इसे मैसूर कर चुका था और उसे यकीन था कि ये अंग्रेजी लश्कर फाकों और बीमारियों से मारा जाएगा। जो बचेंगे उनमें इतनी ताकत नहीं होगी कि हथियार उठा सके और नतीजा होगा बिना लड़े फतह। और फिर अंग्रेजी लश्कर में वाकई फाकों की नौबत आ गई।
یہاں ٹیپو نے شہر کی دیواروں پر، جو کہ بہت زیادہ مضبوط نہ تھیں، کچھ زیادہ ہی بھروسہ کر لیا۔ وہ ایسے کہ جیسے ہی انگریزی لشکر میں فاقوں کے آثار نمودار ہوئے تھے، ٹیپو کو اس بکھلائی فوج پر حملہ کر دینا چاہیے تھا، لیکن ٹیپو نے یہ موقع ضائع کر دیا۔ شاید وہ بالکل ہی لڑے بغیر لڑائی جیت لینا چاہتا تھا۔ دوسری جانب کارنوالیس نے ایک دانشمندانہ اور غیر متوقع فیصلہ کیا۔ بجائے فاقوں سے گھبرا کہ اس نے شہر کو فتح کرنے کے لیے آخری بار ایک فیصلہ کن حملہ کر دیا۔ بھوکی فرنگی فوج، جن کے لیے حملہ زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، بے جگری سے لڑی، اور انہوں نے شہر کے مین گیٹ کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا۔ ادھر قلعے کے اندر موجود میسوری اس شدید حملے کو نہ روک سکے اور انگریز فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ محافظ میسوری افواج نے پیچھے ہٹتے ہوئے قلعہ بندی اختیار کر لی۔ شہر میں داخل ہوتے ہی لوٹ مار اور غارت گیری شروع ہو گئی۔ انگریز فوج نے کھانے پینے کی اشیاء کے بڑے بڑے اسٹوروں پر قبضہ کر لیا، اور یوں کچھ دنوں کے لیے کارنوالیس کو فاقوں سے مرنے کے ڈر سے آزادی مل گئی۔ اب اس فوج کو آگے بڑھ کر شہر کا قلعہ فتح کرنا تھا، جس کی دیواریں انتہائی مضبوط تھیں اور ایک لمبے عرصے تک محاصرہ برداشت کر سکتی تھی۔ اب قلعے کا محاصرہ کیا جا چکا تھا۔ کارنوالیس نے توپوں کو قلعے کے 200 میٹر دور نصب کروایا، اور مسلسل 12 روز تک قلعے کی دیواروں پر لوہے کے گولے برسائے گئے۔ آخر کار 12ویں روز دیوار میں اس قدر شگاف پڑ گیا کہ فوج اندر داخل ہو سکے، لیکن قلعے کے محافظ میسوری انگریزی فوج کو شگاف کی جانب بڑھنے ہی نہ دے رہے تھے۔ قلعے کی حفاظتی توپوں کا مقابلہ انگریزی سپاہیوں کے لیے ناممکن سا ہو گیا تھا، اور راشن ایک بار پھر ختم ہو چکا تھا، اور نوبت ایک بار پھر فاقوں تک آن پہنچی تھی۔ ادھر ٹیپو سلطان، جو کہ اس سے پہلے انگریزی بھوکی فوج پر حملہ نہ کرنے کی غلطی کر کے شہر گنوا چکا تھا، شاید ایسے ہی موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ پس رات کو حملے کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن ادھر یہ حملے کا منصوبہ بنا اور ادھر یہ خبر کارنوالیس کو پہنچ گئی۔ اسی دن کی روشنی میں ہی کارنوالیس نے قلعے پر دھاوا بول دیا۔ ٹیپو سلطان نے اس صبح حملے کا منصوبہ بنانے کے بعد ایک خفیہ پیغام میسورین قلعہ کو بھجوایا کہ وہ حوصلہ بنائے رکھیں، آج رات کو انگریزی فوج پر حملہ کیا جائے گا اور انہیں مل کر دو اطراف سے حملہ کر کے شکست دی جائے گی۔ لیکن قلعے میں غدار کشن راؤ بھی تھا، جس نے اس کی خبر لارڈ کارنوالیس کو بھجوا دی۔ اس غدار نے صرف اسی پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ قلعے کے محافظوں کو کھانے پینے کے انتظام پر لگا دیا، اور وہاں موجود فرانسیسی جنرل موسیو لالی اور اس کے ساتھیوں کو شگاف سے ہٹا کر باتوں میں لگایا، اور پھر کسی طرح کارنوالیس کو اشارہ کیا کہ حملے کا یہی مناسب وقت ہے۔ کارنوالیس نے اشارہ ملتے ہی اپنے جنرلوں کو شدید حملے کا حکم دے دیا۔ کہتے ہیں کہ کارنوالیس نے اس حملے کے منصوبے کو انتہائی خفیہ رکھا اور حملے کے وقت ہی اپنے جنرلوں کو بتا کر انہیں حملے کا حکم دیا۔ اس اچانک دھاوے کے وقت شگاف پر سید حمید سپاہدار، قلعہ دار محمد خان بخشی، بہادر خان اور ان کے چند ساتھی موجود تھے، جنہوں نے انتہائی بہادری سے حملہ آوروں کا مقابلہ کیا، حتیٰ کہ انہیں مار مار کر ایک بار شگاف سے ہٹا بھی دیا۔ لیکن کارنوالیس نے ساتھ ہی دوسرا حملہ کروا دیا۔ قلعہ دار بہادر خان اور محمد خان بخشی شگاف کے سامنے جم کر لڑے، لیکن یہ چند افراد حملہ آور فوج کا مقابلہ نہ کر سکے۔ بکھری ہوئی فوج کے جمع ہونے تک انگریزی فوج برج اور قلعے کی دیواروں پر قبضہ کر چکے تھے۔ یہ دونوں قلعہ دار یہیں لڑتے لڑتے سلطنت خدا داد پر قربان ہو گئے۔ ان قلعہ داروں کے شہید ہوتے ہی قلعہ انگریزوں کے قبضے میں آ چکا تھا۔ کارنوالیس کے اچانک حملے کے وقت سلطان اگرچہ مع لشکر تیار تھا، لیکن حملہ کرنے سے باز رہا، اور جب قمر الدین خان اور سید صاحب نے حملے کے لیے اصرار کیا تو سلطان نے یہ کہہ کر انہیں روک لیا، اب وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے، اپنی فوج کو ہرگز منتشر نہ کرو، آئندہ ان سے نمٹ لیں گے۔ بنگلور کا ہاتھ سے نکلنا سلطان کو ایک شدید دھچکا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وفادار قلعہ دار بہادر خان کی موت کی خبر سن کر وہ بہت زیادہ رویا تھا۔
ٹیپو کا یہ حربہ کہ فرنگی افواج کو کسی بڑے مارکے میں ہلاک کرنے کی بجائے فاقہ کشی کے ہاتھوں میں ہلاک کیا جائے کامیابی کے انتہائی قریب تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ غدار کام آ گئے، جس کی قیمت وفاداروں نے اپنے خون سے ادا کی۔ بنگلور فتح کے بعد کارنوالیس نے بذات خود ٹیپو کی اس جنگی چال کی کامیابی کے قریب پہنچ جانے کا اعتراف ان الفاظ میں کیا ہے: میری فوج تھکاوٹ کا شکار تھی اور محاصرہ قائم رکھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی، کیونکہ اس کا مقابلہ ایک فعال اور طاقتور دشمن سے تھا، اور ہم ناکامی سے دوچار ہونے کے قریب ہی تھے کہ ہم نے اس دوران قلعہ فتح کر لیا اور ہماری پریشانی دور ہو گئی۔